تو اس لیے میرے محترم دوستو، تیسری بات، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے عظیم قرآن کے نزول کا فیصلہ فرمایا۔ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے دیکھا ایسا وقت تھا کہ پورے روئے زمین پر خود ساختہ لوگوں کو معبود بنانے والے موجود تھے، پتھر کو ماننے والے تھے، مختلف ذاتوں سے خدا بنانے والے تھے، پتھر کو سجدے تھے، حجر کو سجدے تھے، درختوں کو سجدے ہو رہے تھے، انسانوں کو بتوں کے نام پر اس کو نذرانی کے طور پر ذبح کیا جاتا تھا، اس کو خون اپنے بتوں کے نام پہ چڑھایا جاتا تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ نے روئے زمین پر دیکھا ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، ایک قریب تک کہ اللہ اس کائنات کو پلٹ دیتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کہتے ہیں ایسا وقت تھا کہ تم سب کے سب گہرے جہنم کے غار کی کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے کہا ایک موقع اور دیتا ہوں۔ یہ موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بن گیا، قرآن کی نزول کے حوالے سے بن گیا۔ یہ آخری موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بس اس کے بعد مواقع ختم۔ نہ کوئی نبی آئے گا قیامت تک، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی اور صحیفہ، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ آخری موقع عطا فرمایا، اور اسی مہینے میں اس کا فیصلہ ہوا جس کا ذکر اللہ نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ لیلۃ مبارکہ تمام علماء کے نزدیک شب برات کی رات ہے، جس میں اللہ نے قرآن کی نزول کا فیصلہ فرمایا۔ یہی وہ عزت شعبان ہے جس میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگ اس مہینے کے 15ویں شب کی حقیقت سے غافل ہے۔ یہ قبولیت کی رات ہے اور رد کی رات ہے۔ کسی کے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتے اور کسی کے اعمال اس ڈن کے نہیں ہوتے، اللہ رد کر کے پھینک دیتے۔ کوئی اللہ کے ہاں قرب کا درجہ پا لیتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے رد کر دیے جاتا ہے، کوئی ازلی نیک بختوں کی فارس میں آ جاتا ہے، کوئی ازلی بدبختوں کی فارس میں آ جاتا ہے۔ اس نے فرمایا اس رات مانگ مانگ کر مانگو۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس رات میں یہ دعا مانگے کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھ کر۔ یہ صورت رات کی آخری آیت یہ پڑھ پڑھ کے آپ دعا مانگے کرتے ہیں۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَعِنْدَهُ، اے اللہ اگر میرا نام بدبخت لوگوں کی فہرست میں آ گیا ہے، اے اللہ عمر تجھ سے سوال کرتا ہے وہاں سے میرا نام نکال کر کے نیک بخت لوگوں کی فہرست میں ڈال دے۔ اصل کتاب تو یا اللہ تیرے پاس ہے۔ رو رو کر پوری رات، اس کے باوجود کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارکہ سے جنت کی بشارت ملی، پھر بھی اللہ کے ذات سے اتنا خوف رکھتے۔ یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ قبولیت کی رات ہے۔ میرے محترم دوستو، شیطان بھی اپنے حصہ ڈال لیتا ہے، بچنا چاہیے شیطان کے حصے سے۔ شیطان نے اپنے حصہ ڈالا ہے وہ حلوہ کی شکل میں، ذرا ملایان مو بدنام کری ہوئی پا حلوہ میں تو یہ دیر وقت ملایان تو اللہ ورکی بابا دالواش پر۔ یہ حلوہ کی رات نہیں ہے خدا کی بندو، حلوہ کسی اور رات پکا لیا کرو، اس کا کوئی تعلق نہیں شب برات کے ساتھ۔ آؤ میں دکھاتا ہوں نعمت کا در۔ یہ پرنس روڈ پر صبح کے وقت مولیوں کی لینے لگی ہے کہ مشتروں کی لینے لگی ہے، پھر بھی بدنام ہم ہیں کہ مولوی لوگ بڑے عاشق ہیں۔ انگریز بدبختوں نے کہاں کہاں ہمیں ڈبو کے رکھ دیا۔ کسی یہ ملا دو پیازا، ملا نصیر الدین، یہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت۔ یہ صرف علماء کو بدنام کرنے کے لیے یہ لطیفے وہ کیے جاتے ہیں، مشہور کیے جاتے ہیں۔ آج کل آپ کی میڈیا، سوشل میڈیا پر پٹھانوں پر بھی وہی لطیفے فکس کیے جاتے ہیں، سکھوں پر بھی وہی، یعنی بیوقوفی میں یہ کوئی ایسی بات ہے کہ تمسخر اڑایا جائے کسی قوم کا، کسی قوم پر بھی ہو، کیوں لگائے جاتے ہیں، کیوں جھوٹ بکتے ہیں؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے ہنسانے کے لیے یہ جھوٹی قسم کے لطائف، ملا فلانا ملا فلانا ملا فلانا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ انگریزوں کی گڑی ہوئی باتیں۔ خدا کے لیے اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ علماء کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش،
اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بڑی مبارک رات ہے، اپنے آپ کو اس سے بھی بچاؤ۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ آتش بازی کی نظر کر دیتے، ادھر سے اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، یہاں سے ہم آگ دکھا کر اللہ کی رحمت کو واپس پلٹنے پر مجبور کرتے۔ یہ کوئی اچھا کام ہم کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے بچوں کو منع کر دو، اس حوالے سے کوئی ایک تک کا پیسہ بھی نہ دو۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ آتش بازی ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا مسلمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تو عبادت کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کی قبرستان سے ہو کر آئے، فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، ڈر گئی۔ میں حجرہ عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا، فرماتی ہے میں وہاں سے نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو فتح دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جنت البقیع کی طرف سے آ رہی تھی۔ فرماتی ہے میں نے یوں دیکھا جنت البقیع کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے لوگوں کی طرف نظر کیے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں جلدی بھاگتی ہوئی واپس آئی، اور جیسے وہ انسان جلدی میں جائے واپس آئے سانس پھولنے لگتا ہے، یہی کیفیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سانس پھولتے ہوئے مجھے دیکھا، فرمانے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خیر ہے، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو نہ پا کر گھبرا گئی کہ آج رات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کرنا تھا، کہاں تشریف لے گئی؟ باہر نکلی تو آپ کے خوشبو نے پتہ دیا جنت البقیع کا، میری جنت البقیع کی طرف جا کر دیکھا آپ جنت البقیع میں دعا مانگ رہے تھے، میں بھاگتی ہوئی پلٹ کر واپس آئی ہوں، اس سے سانس پھول گیا۔ فرمایا عائشہ کیا خیال ہے اللہ کا نبی حق تلفی کرے گا؟ اللہ کا نبی حق تلفی کرے گا؟ عائشہ میں سونے لگا کہ جبرائیل صلاۃ والسلام آئے اور فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہا یہ شب برات کی نصف رات ہے، 15ویں شب کی رات ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے، لیلۃ السک ہے، لیلۃ المغفرہ ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی گناہگار امت کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ دیجیے۔ اس لیے میں اٹھا، میں نے تمام جنت البقیع اور جتنے میرے امتی ہے قیامت تک آنے والے گناہگار، میں نے سب کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت مانگی، اور مجھ سے کہا گیا قبیلے بنو جرہم کی بکریوں کی جتنے تعداد ہے، ان بکریوں یا بیڑ کے بدن پر جتنے بال ہے، ہر ایک کے عوض اللہ تیرے ایک ایک امتی جس پہ جہنم واجب ہو چکا ہوگا اللہ معاف فرما۔ اور اس وقت سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب، خیر اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا لیکن بیڑ بکریوں کی تعداد جو سب سے زیادہ جس قبیلے کے پاس تھی وہ قبیلے بنو کلب تھا، 20,000 سے اوپر۔ ان کے اب بالوں کو گننا شروع کر دو، ایسی برکت کی رات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس رات اللہ پاک کی طرف سے انعامات کی نزول بھی ہوتا ہے، مغفرت کا نزول بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو اس رات مغفرت سے محروم ہوتے ہیں۔ فرمائے ان میں سے وہ شخص جس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بلوچ دا پشتنو حقی اوڑی، پشتنو دا بلوچ حقی اوڑی، سندھی دا پنجابیان حقی، یہ ڈکوسلے ظالموں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال کر بلوچ کو پٹھان سے متنفر کر دیا، پٹھان کو پنجابی سے متنفر کر دیا، پنجابی کو سندھی سے یہ سب نفرت کی باتیں ہیں۔ خدا کے لیے اس سے نکل آؤ، کوئی کسی کا حق نہیں لے سکتا، اللہ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی کسی کا نصیب نہیں کھا سکتا۔ یا آپ کسی ارچر روڈ پر کتنی اسٹیشنری کی دکانیں ہیں، جائیے نماز کے بعد سب پر ایک جیسا رش لگا ہے، سب اپنا اپنا رزق وصول کر رہا ہے، کوئی کسی کو شکر نہیں بلاتے ہیں آپ یہاں سے خریدو، جو اللہ جس کے دل میں ڈالتے وہیں پر پہنچا دے۔ ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی قسم کی دکانیں ہوتے، 80، 90، 100 سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا۔ قومیت کے لحاظ سے یہ باتیں اپنے ذہنوں سے نکالو، خدا کی قسم اس سے ہر گناہ کی جڑ کینہ ہے جو دل میں آئے۔ حضور فرماتے ہیں جب رات میں بستر پر جاتا ہوں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، کسی سے نفرت تو میرے دل میں نہیں ہے۔ اللہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خدا را آپ بھی اس پر عمل کیجئے، بستر پر جا کر کے سونے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھ لیجئے آپ کے دل میں کسی سے نفرت تو نہیں ہے۔
حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، کوئی بری بات تو دل میں نہیں ہے، اٹھا کر پھینک دو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کرنا۔ اپنے دل میں کسی سے کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، اسی سے گالی گلوچ، اسی سے لڑائی جھگڑے، اسی سے غیبت، اسی سے چغلی، تمام گناہوں کی جڑ کینہ ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹہلاتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے شرک کی بیماری سے نکل آئے، اللہ کو اللہ کی ذات، صفات، اللہ کے تصرف، اللہ کی ذات میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی صفات کے حامل نہیں۔ اسی طرح فرمایا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ تکبر یا غیر تکبر ہر حالت میں ہم نماز میں اوپر کر دیتے ہیں، نماز کے بعد نیچے کر دیتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس طریقے سے آپ نماز میں اوپر کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی میں اوپر رکھنی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سب خواتین کے اوپر ہوتی ہیں، مردوں کے نیچے چلے گی، سب کچھ بدل گیا۔ اب خواتین مردانہ لباس پہن رہی ہے اور ہمارے مردوں میں اکثر زنانہ لباس پہننا شروع ہو۔ معاف کیجیے، بعد نے تو یہ بھی شروع کر دیا، سونے زنجیر سونے کا مردوں کا۔ ارے تم مرد تھے، یہ تمہارے ساتھ مزہ نہیں کرتے کہ تم اپنے بالی ڈالو یا زنجیر، یہ تو خواتین ان کے لیے نسوانی ہے، وہ کمزوری، یہ ان کے حسن کی چیزیں، تمہارا نہیں۔ تم میدان میں جوہر دکھایا کرو، تمہاری جنکار تلواروں میں ہو، دشمن پہ ہو، تم ان چیزوں کے پیچھے آ گئے، نسوانی صفت تم میں آ گئی، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے جو مردوں کے لیے حکم ہے اپنے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا، خواتین کے لیے حکم ہے کہ نیچے رکھ، ان کے لیے نیچے رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوست، والدین کا نافرمان مکافات عمل بھی ہے۔ خدا را اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے یہ دیکھو کہ والدین ناراض تو نہیں، اگر والدین ناراض ہو اللہ راضی نہیں ہوتے۔ جتنی بھی دعا مانگو پہلے والدین کو راضی کرو، پھر اللہ راضی ہو۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی جو دائمی شراب پینے والا ہے وہ بھی اس رات رحمت سے محروم ہے، چغل خور بھی محروم ہے اس بارے میں۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو اللہ نے منع کی ہے، اس رات ان سے اپنے آپ کو لا تعلق۔ حضور سے 3 باتیں کی، فرمایا یہ دعاؤں کی رات ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو، بس اتنے ہی کافی ہے۔ اس رات میں ایک صلاۃ التسبیح، باقی دعاؤں میں جتنا ہو، پوری رات ضروری نہیں، اصل فرض نماز ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ نوافل یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے بس۔ اور اس میں جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل میں مستغفر، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے صبح تک، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار گناہگار مجھ سے معافی مانگے، میں گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ حل من مبتل فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی مشکلات میں گرفتار، اس وقت اٹھ کر مجھ سے دعا مانگے، میں ان کو مشکلات سے نجات عطا فرماؤں۔ فرمایا تیسرا اعلان یہ ہوتے ہے حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کی تنگی کے شکار، رزق میں فراخی مانگنے والا، اس رات میں اٹھ کر مجھ سے رزق میں فراخی مانگے، میں اس کی رزق میں فراخی لے آؤں۔ اللہ ہر ایک کو موقع دیتے، تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ رات عبادت کی بھی رات ہے، دعاؤں کی بھی رات ہے۔ آنے والی منگل کا دن 14 شعبان ہوگا گزر جائے، بدھ کی صبح، اس رات اس کے بیچ میں جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہے، یہ عبادت اور فضیلت۔ حضور نے فرمایا اذا انتصف شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، جب شعبان 15ویں کو پہنچ جائے، دن کو یعنی رات کو عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں حکمت یہ ہے جو شعبان کی 15ویں کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس پر رمضان المبارک کے روزے آسان فرما دیتے ہیں۔ خدا کی قسم تجربے کی بات ہے، ذرا کر کے تو دیکھو۔ اور فرمایا جو شعبان کی رات عبادت کرتے ہیں اللہ اس پر تراویح کی نماز کو آسان فرما دیتے ہیں، کر کے تو دیکھو، تجربے کی بات ہے وہ پورا۔ اور یہ روزہ اکثر بہت سخت باری میں ہو جاتے لیکن اللہ گواہ ہے رمضان اتنی آسانی سے گزرتے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔
اللہ پاک انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.